شاہ صاحب، اللہ کی ایک تقسیم ہے، رب تقسیم کر دیتا ہے نعمتوں کو، وسائل کو، طاقت کو، اختیار کو، مال و دولت کو۔ ایک ہی گھر میں ایک ماں کے بچے ایک چنگیر میں کھانا کھاتے ہیں، اور بعد میں ان کے نصیب ان کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ کوئی ترقی کر جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی فقیر رہتا ہے سر، کوئی پرسان حال اس کا کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سر وہ اشارہ کرتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ سر یہ سوال ان کی طرف سے ہے جو گرو کر جاتے ہیں۔ جب وہ گرو کرتے ہیں تو انہیں شدید حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر پہ ان کے کوئی عزیز آئے اور آ کے ان کی گاڑیاں دیکھیں، اور گاڑیاں دیکھنے کے بعد حیرت سے کہا کہ یہ گاڑیاں بھی آپ کے پاس ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کھڑے کھڑے جب ڈرائیورز نے سٹارٹ کرنی شروع کی تو کسی گاڑی کی ڈکی بند ہو گئی، کوئی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، کوئی گاڑی جو ہے وہ سیلفی نہ پکڑے، تو بڑے حیران ہوئے۔ سر یہ جو ایک دم سے کسی کی ہے، حسد ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، صدا سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ انسانی فطرت میں ہے یہ چیز کہ انسان جن کی تربیت میں کہیں کمزوری ہوتی ہے وہ دوسرے پر رشک کرنے کے بجائے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اس کا بہترین حل جو میری سمجھ میں آتا، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے رزق میں دوسروں کو حصے دار بنا لے۔ رب تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، بڑا وفادار ہے۔ رب تعالیٰ کو اس بات کی بڑی حیا رہتی ہے کہ اس آدمی کو رزق جو میں عطا کر رہا ہوں اس میں دوسرے لوگ بھی حصے دار ہیں، تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور بلائیں ٹالتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا حل ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ انسان سر نیچے ڈال کے خود محنت کرتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، کئی گنا بڑھا کے اس کا پھل دیتا ہے۔ تو انسان اگر اپنی راہ چلتا رہے تو ایک چیز کا تجربہ ہوا کہ اگر انسان اپنے رویوں کو بہت محبت والا رکھے، یہ جاننے کے باوجود کہ فلاں آدمی کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں، یہ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے یہ سب لوگ رفتہ رفتہ اس آدمی کے قائل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ حسد دم توڑتا رہتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے ہم گاڑی لے کے سڑک پہ نکلتے ہیں، کانشیسلی کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں گاڑی لے کے نکل رہا ہوں، کوئی بس اس کے اوپر چڑھ جائے گی گاڑی پر، اس لیے کہ ہم نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہیزرڈز ہیں سڑک پر جانے کے اور ان سے واسطہ رہے گا، تو ہم احتیاط کرتے ہیں، گاڑی کو احتیاط سے چلاتے ہیں، تو رکاوٹوں کے اندر سے ہم اسے سٹیئر کرتے ہوئے لے کے باہر نکل جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت گھر آ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے تسلیم کر لیا کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں جتنی تیزی سے اوپر چڑھوں گا اتنا ہی حسد بڑھتا جائے گا، اپنی طرف سے انسان محتاط رہے کہ کسی کے بارے میں نہ کینہ آنے دے، نہ حسد آنے دے دل میں، نہ رنجش، نہ کوئی رنج یہ نہ آنے دے، بڑے خلوص سے ہر ایک کی خدمت کرتا آگے بڑھتا جائے، اللہ بہت عروج دے دیتا ہے۔